ان دنوں ہم اپنے آبائی گاؤں رسال پور میں رہا کرتے تھے اور ہمارے پڑوس میں منظور احمد رہتے تھے جن کی ایک بیٹی کی سادگی کی وجہ سے اس کی دادی نے اس کا نام سادو رکھ دیا تھا۔ وہ میری کلاس فیلو تھی۔ اس کو اپنی خوبصورتی پر بڑا ناز تھا۔ وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ اس کا یہ غرور کسی کو نہیں بھاتا تھا، مگر اس کو احساس بھی نہ تھا کہ وہ کتنی مغرور ہو گئی ہے۔ وہ 4 بہنیں تھیں۔ باجی کی شادی ہو گئی تھی اور اب سادو کا ہی نمبر تھا۔ ماں اس کی شادی کی کوششوں میں لگی ہوئی تھی، لیکن باپ سخت آدمی تھا، اس لیے لوگ رشتہ لے جانے سے بھی ڈرتے تھے۔ اگرچہ وہ بھی سادو کے فرض سے جلد سبکدوش ہونا چاہتا تھا، مگر کوئی معقول رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ بالآخر ایک رشتہ آیا، لیکن ماں باپ نے چھوٹی کی شادی کر دی کہ سادو کے لیے کوئی اور رشتہ آ جائے گا، پھر شادی کر دیں گے کہ یہ شکل کی اچھی ہے، اس کے لیے رشتے آتے رہیں گے۔ سادو کے گھر کے سامنے کتابوں کی دکان تھی، ان کے مکان کے آگے بھی دکانیں تھیں۔ وہ صبح اسکول آ جاتی، مگر دعا کے وقت جب لڑکیاں لائن بنا کر اسمبلی میں جا رہی ہوتی وہ غائب ہو جاتی تھی۔ 1-2 بار میں نے پوچھا بھی کہ تم تو ہمارے ساتھ اسکول آئی تھی، پھر کہاں غائب ہو گئی؟ تب اس نے بہانہ بنا دیا۔ اس کی دوست انسا تھی، وہ ہماری بھی دوست تھی۔ اس نے ہمیں بتایا کہ یہ ایک لڑکے سے پیار کرنے لگی ہے اور اس کے پیچھے جاتی ہے۔ اس کا نام انیس تھا۔ وہ ہمارے گھر کے سامنے رہتا تھا۔ ایک دن میں نے سادو سے اس بارے میں پوچھ لیا تو وہ انجان بننے لگی۔ میں نے اس کو سمجھایا کہ ایسے مت جایا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم بدنام ہو جاؤ، اسکول سے مت جایا کرو۔ اس پر وہ کہنے لگی تم کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں کسی انیس کو نہیں جانتی، اسکول سے جانا میرا ذاتی معاملہ ہے۔ اس جواب کے بعد بات کرنے کی گنجائش نہیں رہتی تھی، لہٰذا میں خاموش ہو گئی۔ ٹیسٹ شروع ہو گیا تو میں پڑھائی میں مصروف ہو گئی، کیونکہ اس کے سالانہ امتحان بھی ہونے والے تھے۔ ٹیسٹ ختم ہوئے تو ہمیں کچھ دن کے لیے فری کر دیا گیا تاکہ سالانہ امتحان کی تیاری کر سکیں۔ کچھ لڑکیاں اسکول آ جاتی تھیں اور کچھ گھر پر ہی تیاری کر رہی تھیں، کسی کو کسی کا پتہ نہ تھا۔ جب ایڈمٹ کارڈز آئے تو ہم سب لڑکیاں اسکول آئیں، مگر سادو نہیں آئی۔ انسا اس کے گھر کے سامنے ہی رہتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ سادو رول نمبر لینے نہیں آئی، کیا امتحان نہیں دے گی؟ وہ بولی تمہیں کچھ پتہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ وہ تو اس شہر میں ہی نہیں ہے۔ پھر اس نے ہم سب کو بتایا کہ اس کے گھر کے سامنے انیس رہتا تھا، اس کا موبائل چوری ہو گیا، اس وجہ سے اپنی دکان پر سونے لگا کہ اور چیزیں نہ چوری ہو جائیں۔ سادو ایک رات اس سے ملنے دکان پر چلی گئی۔ محلے کے کسی آدمی نے اسے دکان میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ یہ رات کے 12 بجے کا وقت تھا۔ اس بدخواہ شخص نے جلدی سے دکان کا دروازہ باہر سے بند کر دیا اور سب محلے والوں کو جمع کر کے تالا کھول کر دکھایا کہ دیکھو دونوں لڑکی اور لڑکا اندر ہیں، آؤ انہیں پکڑ لو۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کو پولیس کے حوالے کر دینا چاہیے، مگر کچھ لوگ ان دونوں کے گھرانوں کو اچھی طرح جانتے تھے، لہٰذا انہوں نے بات پولیس تک نہ جانے دی کہ بدنام کرنے سے کیا فائدہ، یہ برے ہیں تو کیا ہوا، شریفوں کی اولاد ہیں، ان بیچاروں کو رسوا کرنے سے بات بہت بڑھ جائے گی۔ لوگ سادو کے باپ کو بلا لائے، وہ بیچارہ تو شرم کے مارے منہ نہ اٹھا سکتا تھا۔ ہجوم کے درمیان سے جب اپنی بیٹی کو لے گیا تو اس کی بری حالت تھی، اس کی عزت 2 کوڑی کی نہ رہی تھی، وہ محلے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہا تھا۔ مجمع میں زیادہ تر تماش بین تھے، مگر کچھ لوگ درد مند دل بھی رکھتے تھے۔ وہ لڑکی کے باپ کے ساتھ گھر تک آئے اور جب باپ نے لڑکی کو مارنے کی کوشش کی تو انہوں نے درمیان میں پکڑ کر بیچ بچاؤ کرا دیا۔ انہوں نے باپ کو صلاح دی کہ اب لڑکی کو گھر مت رکھو، لہٰذا سادو کو اس کے نانا کے گھر بھیج دیا گیا۔ ہم نے میٹرک کے پیپرز دیے تو سکون ملا۔ ایک دن میں اور امی پڑوسن کے گھر گئے تو پتہ چلا کہ سادو اپنی نانا کے گھر سے بھی چلی گئی تھی اور اب وہاں کے دارالمان میں ہے۔ دارالمان والوں نے اس کے والدین سے رابطہ کیا، مگر گھر والوں نے کہہ دیا کہ اس کو اپنے پاس رکھیں، ہمارا اس لڑکی سے اب کوئی واسطہ نہیں۔ سادو دارالمان میں خدا جانے کس حال میں تھی۔ جب سے محلے میں یہ واقعہ ہوا، کافی لڑکیوں کے والدین ڈر گئے اور ان کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط ہو گئے۔ خود میری والدہ جو پہلے ہمیں سہیلیوں کے گھر جانے سے نہیں روکتی تھی، اب کہیں آنے جانے نہیں دیتی تھیں۔ کہتی تھیں کہ بیٹا زمانہ خراب ہے، تم نے دیکھا نہیں سادو کا کیا حال ہوا ہے، گھر میں رہو گی تو محفوظ رہو گی، باہر گھومنے پھرنے سے لڑکیوں کا گھروں میں رہنا زیادہ اچھا ہے۔ بھلا ہو سادو تیرا کہ ہمیں تو بالکل قید ناگہانی ہو گئی۔ خیر وقت گزرتا گیا، ہم نے تعلیم مکمل کر لی، ہم بہنوں کی شادیاں ہو گئی، میرے میاں ہوائی کمپنی میں تھے، اچھی زندگی گزر رہی تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتی کہ جانے سادو کا کیا ہوا، دارالمان میں کب تک رہی، اب بھی وہاں ہے یا قدرت نے اس کے لیے کوئی اچھا فیصلہ کر دیا ہے۔
اپنی زندگی کے کچھ فیصلے انسان خود کرتا ہے تو کچھ اللہ تعالیٰ اپنے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں، اور اللہ کے فیصلے تو بہترین ہوتے ہیں، بندوں کی بہتری ہی کے لیے ہوتے ہیں۔ جب اس کے بندے غلطیاں کرتے ہیں اور وہ بھی ناسمجھی میں، تو زمانہ ان کو سزا دیتا ہے۔ ماں باپ خفا ہوتے ہیں، کچھ محض سرزنش کر کے بعد میں معاف کر دیتے ہیں، مگر کچھ والدین معاف نہیں کرتے، خاص طور پر بیٹیوں کو، جب وہ گھر سے بھاگ جائیں یا کسی سبب ان کی اور خاندان کی بدنامی کا باعث بن جائیں، تو انہیں یا تو دارالمان میں پناہ لینی پڑتی ہے یا پھر وہ ظالم زمانے کے ہاتھوں مزید دکھ سہتی ہیں اور برباد ہوتی رہتی ہیں۔ بیٹیوں سے ناسمجھی میں کم سنی کے باعث اگر کوئی غلطی ہو جائے تو بہتر ہوگا کہ والدین ان کو معاف کر دیں اور در بدر ہونے کے لیے نہ چھوڑیں۔ خدا کا شکر ہے کہ حکومت نے ایسی مجبور لڑکیوں اور خواتین کے لیے دارالمان بنوائے تاکہ یہ بے سہارا وہاں پناہ لے لیں اور مزید در بدر ہونے سے بچ جائیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد میرے شوہر نے فیصلہ کیا کہ ہم بیرون ملک چلے جائیں تاکہ وہاں اپنے بچوں کو جدید خطوط پر اعلیٰ تعلیم دلوا سکیں۔ انہوں نے اپنی جائیداد بیچی، تمام جمع پونجی اکٹھی کی اور ہم کینیڈا آ گئے۔ یہاں کی شہریت لیے ہمیں 2 برس ہوئے تھے کہ ایک روز شاپنگ مال میں میری ملاقات اچانک سادو سے ہو گئی۔ وہ پہلے سے زیادہ سیدھی نظر آ رہی تھی، اس نے میک اپ بھی نہیں کیا ہوا تھا۔ میں نے اسے فوراً پہچان لیا، وہ تو واقعی اپنے نام کی طرح سادو تھی۔ اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی واقعی اپنے نام کی نسبت سے سادو ہی کہلائی۔ ہم دونوں آگے بڑھیں اور گرم جوشی سے ایک دوسرے سے ملیں۔ میں نے پوچھا، تم یہاں؟ ہم نے سنا تھا کہ تم دارالمان میں ہو، تمہارا تو کوئی پتہ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ بولی، یہ سب اللہ کا کرم ہے، ابا جان نے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا تو دارالمان کے سوا کہیں پناہ کا در نظر نہ آیا۔ کافی عرصہ وہاں رہی۔ ایک ادارے کے نگراں افسر نے کہا کہ ہم نے تمہارا عرصے تک مشاہدہ کیا ہے، تم بہت اچھی اور نیک چلن لڑکی ہو، ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری شادی کروا دیں، اگر تم راضی ہو تو۔ آخر کب تک یہاں رہو گی؟ اس وقت ایک رشتہ میرے پاس موجود ہے، تمہاری زندگی بن جائے گی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، شادی کی عمر نکل جائے تو پھر واقعی وقت زندگی تنہا گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے کچھ دیر سوچا۔ اولوی صاحب ایک نہایت شریف اور اعلیٰ کردار افسر تھے، مجھے ان پر اعتبار تھا، ایک باپ کی طرح انہیں درجہ دیا ہوا تھا، میں نے فیصلہ ان پر چھوڑ دیا۔ انہوں نے اپنے ایک دوست کے بیٹے سے میری شادی کروا دی جو کینیڈین نیشنل تھے۔ اس طرح میں یہاں آ گئی اور اب سکون کی زندگی بسر کر رہی ہوں۔ والدین نے معاف نہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس نے میرے لیے اچھا فیصلہ کیا۔ میں یہاں خاوند کے ساتھ خوش اور مطمئن ہوں۔ ہاں، واقعی اللہ غفور الرحیم ہے۔